بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول جانا تجھے جب جانا، جس کی رائٹر ہیں نیلم ریاست، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اسد صاحب، ذرا لائیے ہماری قوم کے عظیم نوجوانوں کو، دیکھیے تو دن کی روشنی میں ہمارے زندہ ہیرو کیسے شاندار نظر آتے ہیں۔ سر، اندھیرے نے تو پھر بھی کچھ عیب ڈھانپ رکھے تھے، ورنہ شکلوں پہ جتنی رونق ہے، دل اپنے دیس کے مستقبل پہ پریشان ہو اٹھا ہے۔ اسد صاحب، جب رگوں میں دودھ لسی کی بجائے شراب دوڑتی ہو، تب یوں ہی بھری بہار میں خزاں اتر آتی ہے۔ خیر لائیے ان کو۔ تاشفین متحد نے انٹر کام پہ سپاہی کے لیے پیغام چھوڑا۔ 2 منٹ بعد دروازے پہ دستک دے کر سپاہی اندر داخل ہوا۔ سلیوٹ مارنے کے بعد اس نے اطلاع دی، سر جی لڑکوں کو لے آیا ہوں، اندر آنے دو۔ بہتر جناب۔ سپاہی نے ایک دفعہ پھر سلوٹ مارا اور دروازے کی جانب منہ کر کے لڑکوں کو اندر بلایا، خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تینوں کے چہرے نیلے اور حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ سپاہی نے تینوں کو تاشفین کے ڈیسک کے سامنے لائن میں کھڑا کر دیا۔ تاشفین کو ایس پی کی وردی میں ملبوس دیکھ کر تینوں لڑکوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ تاشفین کچھ پل کرسی پہ براجمان رہ کر ہی ان تینوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جو پنجاب پولیس کی منفی شہرت ہے، شاید اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لڑکا باقاعدہ رونے لگ گیا تھا۔ تاشفین اپنی نشست سے اٹھا، لڑکوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر باری باری تینوں کی شکلوں پہ بنے ڈیزائن دیکھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، جس میں ٹیپو نامی لڑکے کی سسکی گونجی۔ تاشفین نے بازو سینے پہ باندھے اور ڈیسک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں تم سب کے خلاف پرچہ کاٹنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ سر پلیز سر، ہمیں معاف کر دیں۔ سر، اگر ہمیں معلوم ہوتا وہ ایک پولیس والے کی گاڑی ہے، سر ہم لوگ کبھی بھی آپ کی فیملی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرتے۔ کیوں؟ ایک پولیس والے پہ تم لوگ اتنا احسان کیوں کرتے؟ اور کیا عام شہریوں پہ تمہیں اپنی خوش اخلاقی کو مظاہرے کرنے کا پورا حق حاصل ہے؟ سر، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ مجھے تم لوگوں کی معافی نہیں چاہیے۔ یہ سامنے پڑا فون اٹھاؤ اور اپنے والدین کو ادھر تھانے میں بلاؤ، ان کے آنے پر بات ہوگی۔ سر صرف ایک دفعہ معاف کر دیں۔ سر ہم آپ کے گھر والوں سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ سر آپ کو خدا کا واسطہ سر ہمارے ماں باپ کو مت بتائیے۔ بیٹا، مجھے نہیں لگتا کہ تم تینوں کو اپنے ماں باپ کی رتی بھر بھی پرواہ ہے۔ جو حرکت تم لوگوں نے کی ہے، میرے ہاتھوں سے تو بچ گئے ہو۔ اگر میری جگہ کوئی اور سر پھرا ہوتا تو تم لوگوں کی لاشیں بھی نہ ملتی۔ خیر اسد صاحب، کیا خیال ہے؟ ان کے اوپر کون سی دفعہ لگنے کا امکان ہے؟ سر جی، یہ بادشاہ لوگ ہیں، کہیں تو سیدھی 302 ٹھوک دیتا ہوں۔ ٹی ٹی ان سے برآمد ہوا ہے، شراب پیے ہوئے تھے، کسی بھی تازہ ترین قتل میں ان کو ڈال دیں گے۔ سر پھانسی نہ بھی لگی تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی، آپ بس حکم کریں۔ ہاں بھائی، 302 ٹھیک رہے گی، آخر ہیرو پن تو نکلے گا۔ تم لوگ جیل میں سڑو گے، باہر دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی جیے گی۔ سر آپ کو خدا کا واسطہ دیا ہے، سر ہماری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ اپنے اپنے نام بتاؤ، رہتے کہاں ہو، پڑھتے کس درسگاہ میں ہو؟ تینوں نے باری باری سب بتا دیا۔ میرا نام تنویر احمد ہے، دوست پیار سے ٹیپو کہتے ہیں، میں گلبرگ کا رہنے والا ہوں، گورنمنٹ کالج سے BA کر رہا ہوں۔ تمہارے گھر پہ کون کون رہتا ہے؟ والد کیا کرتے ہیں؟ ٹیپو نے شرٹ کا دامن اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ ابو حیات نہیں ہے، گھر پہ صرف امی اور بڑا بھائی ہے۔ بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بینک میں نوکری کر رہا ہے۔ کیا تمہاری پڑھائی کا خرچ بھائی اٹھاتا ہے؟ جی سر۔ واہ یار، کیا اچھا انصاف ہے۔ کیا تمہاری والدہ اور بھائی کو تمہاری سرگرمیوں کی خبر ہے؟ نہیں، میں ان سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلتا ہوں۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جی بالکل۔ اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کل رات گولی چلانے کا شوق بھی تو تمہیں ہی ہوا تھا۔ میرا نام حیات علی ہے، نئی کالونی میں رہتا ہوں، میرے ابو کی موٹر سائیکلوں کی ایجنسی ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی باپ محنت سے جو حق حلال کی کماتا ہے، تم اس کو یوں مجرمانہ سرگرمیوں میں اڑاتے ہو۔ اس نے تیسرے کی جانب رخ کیا۔ اور آپ جناب؟ میں چودھری کیسر ہوں، گجراوالا سے تعلق ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ چودھری کیسر، گاڑی کے کاغذات تمہارے نام پر ہیں؟ پسٹل کس کا ہے؟ میرے والد چودھری قیوم کا، میں اس دفعہ گھر گیا تو چوری لے آیا تھا۔ کیا تمہارے باپ کو خبر ہے تم نشہ کرتے ہو؟ کیسر نے جھکا ہوا سر نفی میں لایا۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ زمیندار ہیں۔ کتنی اراضی کے مالک ہو؟ یہی کوئی 5 ایکڑ۔ میں سمجھ رہا تھا تم تینوں اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ ہو، میری سوچ غلط ثابت ہوئی ہے۔ تم تینوں مڈل کلاس سے ہو، لعنت ہے ایسی جوانی پہ جو عقل کی دشمن ہے، جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم تینوں اپنی فیملی سے پہلے خود اپنے دشمن ہو۔ کیا سمجھ رہے ہو ساری عمر یوں ہی عیاشی میں گزرے گی؟
کوئی اور کما کر تمہارے ہاتھ پہ رکھتا رہے گا اور تم نشے کرو گے، گانے سنو گے، لڑکیوں کا پیچھا کرو گے۔ نہیں پیارے، یہ زمانے یوں گزر جائے گی جیسے کبھی آئی ہی نہ تھی، اور موت تمہاری دہلیز پہ کھڑی ہے جسے اندر آنے کے لیے تمہاری اجازت تک درکار نہیں ہے۔ تو پھر یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ کبھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ جانتے ہو عراق کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا تم نے جاننے کی کوشش کی جنگ سے پہلے عراق کیسا خوبصورت ملک تھا؟ میں جانتا ہوں، وہاں کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات تھی، مستحق لوگوں کے گھر بیٹھے وظیفے لگے ہوئے تھے، گھر کا خرچ الگ، اور خواتین کو ذاتی دیکھ بھال کا خرچہ حکومت الگ سے دیتی۔ سڑکیں اتنی کشادہ اور طویل کہ میلوں تک کوئی اشارہ نہ ملتا۔ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہر چیز کو واپس نارمل کر دیا جاتا۔ خوبصورت اور صحت مند لوگ، پولیس تم جیسے پرندوں کو سیدھا حجام کے پاس لے جاتے، بال کٹوا کر ان کی اصل شکل و صورت ابھاری جاتی۔ حجام کے پیسے بھی پولیس اپنی جیب سے دیتی، مگر وہاں بھی تم جیسے مستقبل سے لاپرواہ صرف حال مست نوجوانوں کی وجہ سے وہ ملک دوبارہ صفر سے اپنا سفر شروع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تم لوگوں سے یہ بات کہنے کا ایک مقصد ہے، کل کو ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تب اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں اتنا وقت رہے کیا کیا؟ تب کیا کہو گے؟ کم از کم ایک مسلمان مرد کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تو تاریخ مردانہ وار عصمتوں کے تحفظ کے لیے قربانیوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ ایک سپاہی کو دو شوق مرواتے ہیں، ایک عورت، دوسری شراب، اور میں ان دونوں سے بچ کر رہتا ہوں۔ خیر اگر تم لوگوں پہ نصیحت اثر کرتی ہوتی تو اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ فی الحال ان کو لے جاؤ، کھانا وغیرہ دو، پھر بات ہوتی ہے۔ سپاہی نے تینوں کو مرغے کی طرح گردن سے پکڑ کر آگے کو دھکیلا۔ اسد صاحب، ان کے گھر والوں کو بلائیے۔ بظاہر تو معافی مانگ رہے ہیں مگر آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت نام کو بھی نہیں ہے۔ بچوں پر نظر رکھنا اور ان کی سرگرمیوں سے واقفیت رکھنا والدین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پولیس اپنے فرائض انجام دے یا نسلوں کی پرورش کرے، آپ ان کے والدین سے مل کر ساری تفصیل بتا دیں۔ ابھی وہ ڈکیتی والے کیس کی فائل لائیے۔ کیا کوئی نئی خبر ملی ہے یا ابھی تک تفتیش وہیں رکی ہوئی ہے؟ اس کے سوال پہ متحد کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سر، جو نئی معلومات حاصل ہوئی ہے ان کے مطابق معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اب تو لگتا ہے کیس جہاں ہے وہیں بند کروا دیا جائے گا۔ تاشفین کے ہاتھ رکے اور وہ پوری طرح اسد کی جانب متوجہ ہوا۔ اس بات کا کیا مطلب لوں؟ سر، بشارت حسین کے نام سے آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ تاشفین کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں بیٹھا، نظریں ابھی تک اسد پہ تھی۔ کیا یہ اس کا کام ہے؟ براہ راست اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پس پردہ وہ اس کھیل کا بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ اسد صاحب، پہیلیاں بجھوانے کی بجائے کھل کر بات کریں۔ سر، ہم نے ڈکیت لڑکوں کا سراغ تو لگا لیا ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے وہ لوگ بشارت حسین کے فارم ہاؤس پہ چھپے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سر کہ ہمیں بشارت حسین کے فارم ہاؤس کا سرچ وارنٹ نہیں ملا۔ تاشفین کے چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ آئی۔ ہمارے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر بشارت حسین جیسے بزنس مین کی جیب میں ہمارے قانون کے رکھوالے بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ایسے جان نثار بھی موجود ہیں جو ہر صبح سر پہ کفن باندھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ ریڈ کی تیاری کریں۔ سرچ وارنٹ تو کیا، میں اریسٹ وارنٹ بھی نکلواتا ہوں۔ اسد مسکراتے ہوئے سلیوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ تاشفین نے اپنا سیل فون اٹھایا، پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک نمبر پنچ ان کر کے ملایا۔ دوسری جانب سے جلدی رابطہ ہو گیا۔ السلام علیکم سر، تاشفین عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ صاحبزادے، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ تم نے تو سینہ اکڑا کر کہا تھا سر آفس آورز کے دوران آپ کا نمبر ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب سناؤ۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ سر، آپ کو شرمندہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میں بلند بانگ دعویٰ کرتے ہوئے اپنے ملک کے سسٹم کو فراموش کر گیا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تب مجھے یہاں کے رسم و رواج سے پوری واقفیت حاصل نہ تھی۔ ذرا روشنی تو ڈالو، آخر کن رسم و رواج کی جانب اشارہ کر رہے ہو؟ سر، آپ بہتر جانتے ہیں، غیر قانونی طور پر غریب لوگوں کی املاک پہ یا حکومتی اراضی پہ قبضہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا بزنس مین کہلوانا، جو سیاسی پارٹی آپ کے کام اوپر تک سفارشیں کر کے آسانی سے کروا دے، اس کو الیکشن میں مالی مدد دینا، آگے پیچھے کہیں پیسہ لگانا ہو تو چپ چاپ رقم بھر دینا۔ لوگ پولیس سے شکوے تو پال لیتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو صبح سے شام تک کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔
صرف ایک فرض شناسی کی وجہ سے، ورنہ چپ کر کے کھانا پوری کریں اور گھر کو جائیں۔ ایس پی صاحب، ہم نے بھی اسی سسٹم کا حصہ رہ کر سالوں سے اپنی ماں دھرتی کی خدمت کی ہے۔ اگر برائی پھیلانے والے اپنے مقصد سے باز نہیں آتے تو برائی روکنے والے کیوں بے حوصلہ ہوں؟ میں تمہیں مطلوبہ اقدامات کے لیے اجازت دلوا دیتا ہوں، مگر یہ ذہن میں رکھنا، بھیڑوں کے چھتے میں ہار ڈال رہے ہو۔ خوش قسمتی یہ ہوگی اگر جواب میں وہ صرف تمہارا ٹرانسفر کروا دیں، مگر تمہیں ذہنی طور پر اس سے بھی بدتر صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی نوکری جانے سے لے کر جان جانے تک۔ سر، آپ کی اس بات کا جواب میں آپ کے ہی الفاظ میں دیتا ہوں۔ اگر برائی والے اپنے مشن کے پکے ہیں تو ایک سچے انسان کو کس بات کا ڈر؟ جو ہوگا دیکھ لیں گے سر۔ یہ کی نا جوانوں والی بات، آدھے گھنٹے تک فون کر کے تمہیں گرین سگنل دے دیا جائے گا۔ بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سر، تمہیں میں کبھی نہ نہیں کر سکتا ایس پی تاشفین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ اس نے کال بند کرنے کے ساتھ ہی انٹر کام اٹھا کر اسد کے آفس سے کانٹیکٹ کیا۔ ہاں جی اسد صاحب، تیاری کہاں تک پہنچی؟ میں 10 منٹ کے اندر اندر نکلنا چاہتا ہوں۔ پلیز اپنے آدمیوں سے کہہ دیں اسلحہ بردار ضرور ہوں۔ جو حکم سر۔ اس نے ریسیور واپس رکھا، اپنے ڈیسک کے دراز سے اپنا پسٹل نکالا، میگزین نکال کر گولیوں کی تعداد چیک کی، پھر بند کر کے کھڑا ہو کر ہولسٹر میں لگایا، مزید 2 بھرے ہوئے میگزین اٹھا کر جیب میں ٹھونسے، سر پہ ٹوپی رکھی اور اپنی چھڑی سیدھے بازو کے نیچے رکھتا آفس سے نکل گیا۔ تم لوگ چلے جاؤ، میں یہیں گھر پہ کھانا کھاؤں گا، اسرار احمد نے جگن اور لڑکوں کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ انکل ایسا تو نہیں چلے گا، آپ یہاں اکیلے کھانا کھائیں اور ہم وہاں اتنے لوگوں کی موجودگی میں بیٹھیں۔ اگر جائیں گے تو ہم سب ہی، ورنہ میں بھی نہیں جا رہی۔ فارس نے آگے بڑھ کر ابو کی ویل چیئر کو پیچھے سے پکڑ کر دروازے کی جانب دھکیلا۔ ابو، میں اتنے لذیذ ناشتے سے ہاتھ نہیں دھو سکتا، لہٰذا شرافت دکھاتے ہوئے ہمارے ساتھ چلیں۔ فارس نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ 4 منٹ بعد وہ لوگ پھوپھی سغرا کے گھر پہ موجود تھے۔ پپو نے جگن کے اوپر پھول پھینکے، گنتی کی 6 پتیاں۔ یہ زحمت بھی نہ کرتے، غریب انسان۔ شعیب کے جتانے پر پپو بدتیسی دکھاتے ہوئے بولا، ہمارے کارخانے میں واحد پھول کھلا تھا، وہیں توڑ کر لایا ہوں۔ پیچھے سے نرگس نے پپو کی پیٹھ پہ ایک دھموکا لگاتے ہوئے کہا، بدتمیز، پھول ہی دے دیتے، بھابھی بالوں میں لگا لیتی۔ بھاجی کو چھوٹی چونٹیوں نے ناشتہ سمجھ کر کھا جانا تھا، پودے کو کیڑی لگ گئی ہے۔ پپو تیرا ستیہ ناس ہو، میری بچی کے اوپر چونٹیوں والا پھول پھینک دیا۔ پھوپھی سغرا کے الفاظ پہ جگن کو حیرت نے گھیرا۔ کل تک وہ جگن کی وجہ سے اداس ہو گئی تھی، آج اسی کے لیے اتنے پیار بھرے انداز میں بات کر رہی تھی۔ جگن نے دل میں سوچا، انکل ٹھیک ہی کہتے تھے، سغرا پھوپھی دل کی واقعی اچھی ہیں۔ نرگس اور اس کی بھابھی نے بڑے سے کمرے میں چٹائی بچھا کر اس پہ دسترخوان لگایا۔ جگن بھی سب کے ساتھ فرش پہ ہی بیٹھی، حالانکہ پپو، نرگس اور ان کی بھابھی نے پرزور اصرار کیا کہ کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ آپ سب نیچے بیٹھے ہیں، بھلا میں اکیلی کیوں کرسی پہ بیٹھوں؟ عجیب لگے گا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ عباس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف عباس تھا، دوسری جانب اسرار احمد صاحب کی ویل چیئر۔ اس نے پہلے اسرار احمد کی مرضی معلوم کر کے ان کو کھانا نکال کر دیا، پھر عباس کو دیا۔ اس کے بعد اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا پائے کا شوربہ نکال کر نان کے ساتھ کھانے لگی۔ پھوپھی سغرا عقابی نظر سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بول اٹھی، فریدہ بیٹی، ذرا جگن کی پلیٹ میری طرف کرو، دیکھو نا، پلیٹ میں 2 گھونٹ شوربہ نکال کر اسی میں ڈبو ڈبو کر نان کھا رہی ہے۔ ارے نہیں پھوپھی، میں صبح صبح اتنا بھاری کھانا نہیں لیتی، اس لیے پراٹھے اور پوری چھوڑ کر نان اٹھایا ہے۔ لو اور سنو، آج کل کی لڑکیاں بس فیشن میں مر رہی ہیں، کل کو یہ بھرا پڑا گھر ہوگا، بچے ہوں گے اور ماں ڈھانچہ بنی گھوم رہی ہوگی۔ پھوپھی نے بولنے کے ساتھ ساتھ 2-4 بڑی بڑی بوٹیاں جگن کی پلیٹ میں ڈالی۔ تمہاری صحت ہوگی تو ذمہ داریوں پر پوری اترو گی نا، تمہارا شوہر بھی نہیں آیا، اس کے حصے کا بھی تم ہی کھاؤ گی، رات بھر جاگ کر پائے بنائے ہیں، میرے تاشفین کو بہت پسند ہے۔ پھوپھی بولے جا رہی تھی اور جگن پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سامنے پڑی سالن کی لباب بھری پلیٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ پریشان نظروں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ نرگس اور فارس کے لبوں پہ واضح مسکراہٹ تھی۔ اس نے نظروں میں سوال کیا، کیا یہ سب میں کھاؤں گی؟ زندہ کیسے رہوں گی؟ نرگس اس کے پاس ٹک گئی۔ لائیے آپ کی مدد کروں۔ کیا یاد کریں گی؟ کیسی ہمدرد نند ملی ہے۔ واہ بھائی، اللہ کی شان، کل تک جس کے سوتن بننے کے امکانات تھے آج نند بنی بیٹھی ہے۔ سیانے سچ کہتے ہیں، دنیا واقعی گول مال ہے۔ فارس کی سرگوشی پہ نرگس نے خطرناک تیور دکھاتے ہوئے اس کی خبر لے ڈالی۔
गुड्डी लुट इंसान अपनी औकात में रहो, नंद भावज के दरमियान फाफे कुटनी ना बनो। तुम भी मेरी भाभी पे डोरे डालना बंद करो, मतलबी औरत। क्या बोला? मतलबी औरत? औरत किसको कहा है? किस मेरासन के होने वाले शौहर? मुझे चैलेंज ना करो नरगिस खानम, कहीं ये ना हो मैं तुम ही से शादी करवा लूँ। तुम्हारे मुंह में नीम के पत्तों का सूप। इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ, कल रात मेरी मंगनी हो गई है। लो, उसका क्या है, अभी तुम्हारी पुप्पी के सामने तुमसे इजहार मोहब्बत कर दूँ, फिर देखना कहाँ जाती है तुम्हारी मंगनी। हाय वे फारसा, तू मुझ गरीबनी पे ये जुल्म क्यों करेगा? सालों हो गए अपनी सहेलियों की शादियों पे ये गाते, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, और अब कहीं जाकर कोई सूरत नज़र आई है, उस पर भी तुम दुश्मनी कूट रहे हो। शोएब ने तासुब भरी नज़रों से नरगिस को देखा और सर हिलाकर अफसोस का इजहार किया और बोला, तौबा है नरगिस आपा, तुम तो फारिस से भी ज़्यादा शादी को तरसी हुई हो। तुम लोग खा कम रहे हो, बोल ज़्यादा रहे हो। खामोशी से खाना खाओ, ये खुसर फुसर बाद में कर लेना। बस जी, अपन तो चले अपनी दरसगाह को। पुप्पी जी क्या कमाल खाना बनाती हो, हमारी भाभी को अपनी शागिर्दी में ले लें और सारे खाने सिखा दें, ख़ास कर ये बल वाले पराठे। भाभी को बनाने आ गए ना तो समझे मेरी लॉटरी निकल आनी है, तीनों वक्त पर पराठा ही खाऊंगा। फारिस हाथ साफ करता हुआ उठकर जूते पहनने लगा। शोएब ने भी उसकी पैरवी की, जबकि फारिस की बात पे नरगिस की पुप्पी ने नाक चढ़ाकर पूछा, इसरार भाई, क्या बहू अमूरे खानादारी नहीं जानती है? बहन मेरी बेटी को घर पे आया अभी वक्त ही कितना हुआ है, मगर इतने कलील वक्त में ही घर में तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ आने से पहले सफाई करके आ रही है। जुगन ने तशक्कुर भरी मुस्कुराहट सजाकर इसरार साहब को देखा, जो फारिस और शोएब की मेहनत का सेहरा भी जुगन को दे रहे थे, क्योंकि सफाई उन दोनों ने की थी। जुगन ने बस तमाम कमरों का फर्नीचर झाड़ा और चीज़ें समेटी। नरगिस की पुप्पी दोबारा अपनी प्लेट की जानिब मतवज्जे हो गई। हम लोग निकल रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। और भाभी, हमारी यूनिवर्सिटी के पास बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा मिलता है, मैं लंच में आपके लिए लेकर आऊँगा। जितना मैंने खा लिया है, समझो अगला पूरा हफ्ता खाने से दूर रहूँगी। भाभी, तुमने एक नान के साथ मर के 2 बोटियाँ खाई हैं। तुम्हें अम्मी की शागिर्दी की अशिद ज़रूरत है, फिर देखना प्लेटों की प्लेटें उड़ा जाया करेंगी। नरगिस की बात पे जुगन ने तसव्वुर में ही कानों को हाथ लगा लिए। खाने के बाद किश्वर भाभी चाय ले आई। जुगन उसको दवा देने की नीयत से पुप्पी लोगों से इजाज़त लेकर अब्बास के साथ घर जाने लगी। बहू रुको ज़रा, पहली दफ़ा हमारे घर आई हो, यूँ ही खाली हाथ थोड़ी ही जाने दूंगी। अरे किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है पुप्पू, अभी परसों आपने मुझे नेक दिया था, बस वही बहुत है, बल्कि गिफ्ट ड्यू रहा। इतनी सुबह मैं आपके लिए कोई चीज़ नहीं ला सकी। लो देखो, झल्ली ना हो तो भला मेरा गिफ्ट किस हिसाब से निकलता है। तुमने कल पप्पू और नरगिस को चीज़ें दिलवा कर भी अच्छा नहीं किया। तुम हमारी नई बहू हो, तुम्हारा हक नहीं बनता गिफ्ट देने का। इधर मेरे करीब आओ। जुगन अब्बास का हाथ छोड़कर उनके पास आई। पप्पू ने हज़ार के कहीं नोट जुगन की हथेली पे रख दिए। ये क्या कर रही है? मैं ये रकम नहीं ले रही हूँ। तुम चुप करो, दुल्हनें नहीं बोलती हैं। तुम्हारी शादी पे शरीक होने की सूरत में जो सलामी देनी थी वो अब दे रही हूँ। मैं तो तुम्हारा जोड़ा लाना चाहती थी, पर नरगिस ने कहा, अम्मी भाभी की पसंद इतनी अच्छी है, बस पैसे दे दो ताकि वो अपनी मर्ज़ी का लिबास खरीद लें। आप क्यों नरगिस की बातों में आ गई? मुझे आपकी पसंद का लिबास पहनकर खुशी होती। चलो अब तो ये रखो ना, अगली दफ़ा लिबास खरीद दूँगी। जी नहीं, आप मेहरबानी करें, मैं ये पैसे इसी शर्त पे कबूल करूँगी अगर इसके बाद आप ऐसा कोई तकल्लुफ़ नहीं करेंगी। पुप्पी ने हैरान होकर जुगन की सैर चश्मी को देखा, अपना वादा दिया। जब जुगन सबको खुदा हाफिज़ बोलकर जा चुकी तब पुप्पी इसरार साहब से मुखातिब हुई। लगता है मेरे ताशफीन का वक्त बहुत बुलंद है। इसरार साहब मुस्कुराए, दिल ही दिल में अपने बेटे और बहू की नज़र उतारी। आप ठीक कहती हैं। जुगन अपना फ़ोन लेकर बाहर सिटिंग हॉल में बैठ गई। यूट्यूब खोलकर देसी खानों की तरकीबें ढूंढना शुरू की। एक के बाद एक तरकीब देखती चली गई। बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी। उसी वक्त अब्बास कमरे से बरामद हुआ, जिसे देखते ही जुगन ने टोक दिया। अब्बास, इतनी जल्दी क्यों उठ गया हो? कुछ देर और आराम कर लेते। क्या दर्द फिर से होने लग गया? अब्बा 4 घंटे तक सोता रहा हूँ और कितना आराम करूँ, अब भूख महसूस हो रही है। उसी दौरान इसरार अहमद अपनी ऑटो व्हील चेयर के ज़रिए अंदर आ गए। मैं चौक की जानिब निकल गया था, सोचा इतने दिनों बाद बाहर निकला हूँ तो क्यों ना ज़ोहर बाजमात पढ़ता चलूँ। ताशफीन साथ हो तो बड़ी आसानी से मस्जिद की सीढ़ियाँ अबूर करवा देता है। आज अपने शेख साहब के बड़े बेटे ने मदद कर दी। तो क्या ज़ोहर का वक्त हो गया है? जुगन की हैरत अरूज पे थी।
جی آپا، اذان کی آواز آئی تو تھی، کیا آپ نے نہیں سنی؟ اوہ افسوس، میں ہیڈ فون لگائے یوٹیوب سے کھانے کی ترکیب نوٹ کر رہی تھی۔ انکل میں نے تو سوچا تھا آج کا لنچ خود بناؤں گی، تاشفین کو بھی کہہ دیا تھا آج کا لنچ گھر پہ کریں۔ ہائے اللہ، وہ تو آتا ہی ہوگا، اب میری کتنی سب کی ہوگی نا۔ وہ صبح ہی جتا رہا تھا کہ مجھے انڈا تک ابالنا نہیں آتا۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے فون وہیں صوفے پر ڈالا اور کچن کا رخ کیا۔ اسرار صاحب نے عباس کو دیکھا، عباس نے ان کو، پھر وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹی شادی ہو کر آنے والی بچیاں پہلے دن سے ہی کھانے بنانے میں نہیں لگ جاتی ہیں۔ ابھی تم گھر کی روٹین سے بھی واقف نہیں ہو، تم فکر نہ کرو۔ فارس کا فون آیا تھا، لنچ کے لیے پیزا لا رہا ہے، جس کا ذکر صبح جاتے ہوئے اس نے تم سے کیا تھا۔ مگر تاشفین کو تو میرا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ میں ایسا کرتی ہوں، جلدی سے اس کے لیے ہلکا پھلکا کچھ بنا لیتی ہوں۔ صبح فریج میں کریلے نظر آئے تھے، ان کے ساتھ طبع آزمائی کر لیتی ہوں۔ بیٹی جب سے اس نے سروس شروع کی ہے بس ایک دفعہ دوپہر کا کھانا گھر پہ کھایا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ 2 دن مسلسل گھر نہیں آیا تھا، تیسرے دن فراغت ملتے ہی گھر آ گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بیٹا جی، اس کی نوکری اسی نوعیت کی ہے، دن رات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پھر میں ایسا کرتی ہوں، حیدرآبادی بریانی بنا لیتی ہوں، اگر وہ دوپہر کو نہ آیا تو شام کو کھا لے گا۔ حیرت بھرا سوال عباس کی طرف سے آیا، کیا آپ کو یہ بریانی بنانی آتی ہے؟ ترکیب کی پوری 10 ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے یقین ہے بنا لوں گی۔ اگر یہ تمہارا شوق ہے تو ایسے ہی صحیح، تم کچن میں دیکھ لو، جو مسالہ جات موجود نہیں ہیں ان کی لسٹ بنا دو، دکان والے کو فون کروں گا، وہ 10 منٹ میں گھر پہ دے جائے گا۔ انکل میں ابھی جائزہ لے کر بتاتی ہوں۔ عباس جاؤ، بہن کی مدد کرو، اس کو کیا علم کون سی چیز کس کھانے میں رکھی ہے۔ ابو کے کہنے پہ عباس بھی جگن کی پیروی میں کچن تک آ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ نہ صرف سارے اجزاء کی لسٹ بنا چکی تھی بلکہ انکل سے مقدار پوچھ کر اس کے حساب سے چاول بھی بھگو دیے تھے۔ واہ جی واہ، آج تو گھر سے کیا غضب کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فارس نے گھر میں داخل ہو کر سلام کے بعد پہلی بات ہی یہی کی، بلکہ سیدھا گیا ہی کچن میں۔ سامنے کا منظر بڑا دلچسپ تھا، پسینے میں شرابور جگن چولہے کے سامنے کھڑی گوشت بھون رہی تھی۔ آپ کو اس مصیبت میں کس نے ڈال دیا؟ فارس نے اس کی حالت کے پیش نظر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اب تم بھی شروع ہو جاؤ، ایک بات تم سب جان لو، میں ایسی بھی کوئی نازک پری نہیں ہوں، ایک ذرا سی بریانی ہی تو بنا رہی ہوں۔ پہلے انکل کو تشویش ہو رہی تھی، اس کے بعد شعیب مجھے کچن سے نکلنے پہ زور دیتا رہا ہے، اور اب تم آ گئے ہو۔ آپا ذرا ادھر سے نکل کر اندر آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر آؤ، آدھا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا ہے، ایک تو ویسے ہی اتنی گرمی، اوپر سے بجلی بند ہے، ایسے میں کچن کی جانب منہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ چلیں شاباش باہر نکلیں۔ فارس میرا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے، ایسے درمیان میں چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گی، آپا بیمار پڑ جاؤ گی۔ کہا نا میں نے اتنی نازک نہیں ہوں، تم لوگ بھی تو روز اسی کچن میں کھانا بناتے ہو۔ ہماری بات اور ہے، ہم لوگ اس ماحول کے عادی ہیں، جبکہ آپ کے لیے یہ سب نیا ہے۔ ہال میں بیٹھے شعیب نے وہی سے لقمہ لگایا۔ ہاں تو اگر تم لوگ مجھے کام ہی نہیں کرنے دو گے تو مجھے کیسے یہاں کی عادت ہوگی؟ آپا ضد نہ کرو، خدا را باہر نکلو۔ جگن ایسے ہی بن گئی جیسے سن ہی نہیں رہی ہو۔ گوشت بھوننے کے بعد آدھا سالن ایک باؤل میں نکال کر چاولوں کی تہہ بنانے لگی۔ فارس نے جب اس کو اپنی بات پہ اڑے پایا تو ناچار آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگا، سارے بکھرے برتن مسالے سمیٹ دیے۔ آخر کار بریانی کو دم دے کر وہ کچن سے نکل ہی آئی۔ ہال میں لگے کلاک پہ نظر ڈالی، 2:45 ہو رہے تھے۔ دل کو کچھ ہوا، لنچ کا وقت تو کب کا نکل گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ کمرے میں جا کر اداس دل سے اپنے لیے دوسرا لباس نکالا، منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلا، فریش ہو کر باہر آئی۔ چاروں باپ بیٹے ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں کے دوران لائٹ کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی جگن کچن کی جانب بڑھی، فارس نے فوراً روک دیا۔ میں چولہا بند کر رہا ہوں، آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اور شعیب کھانا لگانے لگے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر یہ ستو پی کر بتائیے کیسے بنے ہیں۔ فارس نے ٹھنڈے ٹھار محلول سے بھرا جگ جگن کو دیا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا۔ جگن نے گلاس کے اندر جھانکا، گہرے براؤن رنگ کا پانی تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ریت جیسے زرے تیر رہے تھے۔ یہ کیسی ڈرنک ہے؟ بیٹے اس کو ستو کہتے ہیں، گرمیوں کا شربت ہے، بھنے ہوئے جو کے آٹے سے بنتا ہے، آپ پی کر دیکھو، پسند آئے گا۔ اسرار صاحب کے کہنے پر جگن نے ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ حیرت انگیز طور پر اس کو ذائقہ پسند آیا تھا، کچھ پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سارا گلاس خالی کر گئی۔ لائٹ آ گئی تھی، ساری گلی میں شور کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا، بجلی کی لہر پاس پڑوس میں بھی دوڑ گئی ہے۔ کہیں سے گانوں کی آواز ابھری تھی، کسی کی پانی والی ٹنکی بھرنے کے لیے پانی کی موٹر چل رہی تھی۔ فارس اور شعیب کھانا لگا رہے تھے اور جگن کی نظریں دروازے کی طرف
जाती, वहाँ से क्लॉक पे आती। फ़ोन की बेल हुई। फारिस ने उठाया। दूसरी जानिब से जवाब मिलते ही उसकी शरारती नज़रें जुगन की उदास शक्ल पे पड़ी। ये लें, आपकी कॉल है। जुगन डर गई, सोचा कि क्या घर से कॉल आ गई, मगर पूछा नहीं। मरे कदमों से आकर फारिस के हाथ से रिसीवर लेकर कान से लगाया। फारिस वहीं से मुड़ गया। हेलो। जुगन के हेलो की जवाब में दूसरी जानिब से सलामती की दुआ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। उदासी उड़ गई। आवाज़ फ़ोन पे भी वैसी ही थी, रोब वाली, जैसे पैदा ही हुक्म देने के लिए हुआ हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं घर आना चाहता हूँ, कोशिश बहुत की है, मगर यहाँ से निकल नहीं पाया हूँ। जुगन कुछ ना बोली, बस आंखें बंद करके उसकी आवाज़ सुनती रही। तुमने आज पहली दफ़ा मुझसे कोई फरमाइश की है और मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ। जुगन का निचला लब दांतों के दरमियान दबा हुआ था। मैं इसका अजाला कर दूंगा। मैंने बिरयानी बनाई है, मेरा हिस्सा फ्रिज में रखवा दो अगर रात को घर आ सका तो खा लूँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। कई सेकंड उसी तरह गुजर गए। तुम इंतज़ार मत करना। क्यों? क्योंकि मेरी वापसी का वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो फिर क्या है, वापसी तो मुकर्रर है ना। जुगन मुझे कैद पसंद नहीं है और तुम मुझे कैद कर रही हो। ये इल्ज़ाम है, क्योंकि अगर मैं कैद करती तो आप फ़ोन की लाइन पे होने की बजाय मुजस्सम मेरे सामने मौजूद होते। जिस्मानी कैद से ज़्यादा ख़तरनाक ज़हनी कैद है। तुम मेरे दिलो दिमाग को जकड़ रही हो। ताशफीन, एक बात सुनो, मेरे साथ मजाक में भी दिल लगी ना करना, क्योंकि तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत नरम है, बड़ी आसानी से तुम्हें माफ़ कर गया है। अब तो तुम्हारी ख़ताएं भी इसको दीवाना करती हैं। ख्याल करना जुगन, बहुत जल्द चढ़ कर आने वाला रंग देर पा साबित नहीं होता। जुगन उसके जुबानी जुमले पे हंसते हुए बोली, घर से जाते वक्त तुम अंदरूनी जंग लड़ रहे थे, अब तुम्हारी आवाज़ और लहजे में वो झुंझलाहट मफकूद है। वजह पूछ सकती हूँ? किसी और वक्त बताऊँगा, अभी कॉल बंद कर रहा हूँ। क्या फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया? ताशफीन के सीने में मौजूद दिल ने एक बीट मिस किए थे। क्या जानबूझकर बात लंबी करने को ऐसे सवाल कर रही हो? अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रात के 3 बजे बीच सड़क पे गुंडों की पिटाई करने से इंसान बड़ा हिम्मत वाला साबित नहीं हो जाता। मैंने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया है। दावा करना भी मत, क्योंकि तुम जुगन नहीं हो। वो जुगन ही है जो ताशफीन के पीछे आ गई, और ताशफीन के पीछे आने के लिए बड़ी हिम्मत दरकार थी। अगर हिम्मत मापने का ये पैमाना रखोगी जुगन ताशफीन, तो हार जाओगी, क्योंकि जिस दिल से ताशफीन जुगन को उस जगह छोड़ कर आया था वो ताशफीन ही जानता है। हिम्मत ना होती तो उधर ही कदमों में पड़ा मिलता। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन बंद होने के बाद वो कमरे से बाहर निकली। खाना लग चुका था। वो भी खुशदिली से आकर अब्बास के बराबर बैठ गई। अपने हाथ की बनी बिरयानी का पहला नवाला लिया था जब कुछ गलत होने का एहसास हुआ। नमक, और इस वक्त तेज़ नमक के खुद जुगन ने नवाला वापस निकाल दिया। अगले पर इसरार साहब के हाथ से प्लेट पकड़ कर बोली, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और ये बिरयानी आपके लिए जहर साबित होगी। बेटी, मुझे चखने तो दो। ना, बिल्कुल नहीं, बाकी सब भी कोई नहीं खाएगा। आई एम सो सॉरी, आप सबको भूख लगी थी और मैंने सारा दिन गवा कर ये खाना दिया। आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए। तीनों भाइयों की जान पे बन गई। चले, नमक ही तेज़ है, कौन सा चीनी डाल दी है, इतनी सी बात पे क्या रोना। और ये शिबी को इल्म नहीं है आपको, ये तो नमक का दीवाना है। अच्छे खासे बने सालन में मज़ीद नमक डालकर खाता है। हम लोग दही डालकर खा लेंगे, दही नमक कम कर देगा। अच्छा हुआ ताशफीन नहीं आया, वरना सारी उम्र ताने मिलते। हाँ, जैसे वो खुद तो बड़े जैमी ओलिवर हैं। इसरार साहब को शुएब ने पिज़्ज़ा दे दिया। खुद तीनों भाइयों ने वही तेज़ नमक वाली बिरयानी खाई। जुगन भी एक नवाला लेती, साथ आंसू साफ करती। शर्मिंदगी अलग। जुगन ने बर्तन उठाया, फारिस ने बर्तन धोए, हसीब ने जगह साफ की। इसरार साहब वज़ू करके मगरिब पढ़ने कमरे में जा रहे थे जब पप्पू नामी आफत नाजिल हुई। और तुम लोगों ने खबरें देखी हैं? क्यों, क्या कटरीना लाहौर आ रही है? नहीं यार, पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है, चैनल्स वाले बराह रास्त दिखा रहे हैं। यार, इतना बड़ा मुल्क है, पकड़ ली होगी कहीं से खबर। 101 न्यूज़ चैनल है, कुछ तो बेचारों ने दिखाना है। अपनी बकबक चलाए रखा करो, पप्पू ने फारिस को झिड़का। लाहौर में एक बहुत बड़े आदमी के डेरे पे रेड हुई है, अपना ताशफीन लीड कर रहा है, दोनों तरफ से गोली चल रही है। टीवी तो खोलो, तुम्हें पता चले। पप्पू की बात अभी मुंह में ही थी जब शुएब और फारिस आगे पीछे तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते ऊपर भाग गए। बाबा, मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखना है, अब्बास ने परेशान सी सूरत लेकर इसरार साहब के पास खड़े होकर कहा।
तुम वज़ू करके मेरे साथ नमाज पढ़ो और भाई के लिए कामयाबी की दुआ करो। अपने भाई को पुलिस में जाने की इजाज़त क्यों दी थी? सिर्फ ये हफ्ता पुरसुकून गुजरा था, अब फिर धमकियों वाले फ़ोन आएंगे। भाई चाचू खालिद जैसा क्यों नहीं है? वो भी तो इतने सालों से पुलिस की सर्विस कर रहे हैं, आज तक नहीं सुना कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी चली हो। ना ही कभी 4-4 दिन घर से बाहर रहे हैं। एक हमारा भाई है, 6 माह में ये 10वां वाक़या है। अब्बास गुस्से और परेशानी की मिली-जुली कैफियत में बोलता जा रहा था। इसरार साहब उसको ताबीलें देकर समझा रहे थे। परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह उसका रखवाला है। तुम्हारा भाई अच्छाई और खिदमत का जज्बा लेकर घर से निकलता है और मैं उसको अल्लाह के सुपुर्द करके भेजता हूँ। शाबाश, उठो, शाम के वक्त ऐसी उदास शक्ल नहीं बनाते। जुगन खामोशी से वहाँ से उठ गई। ऊपर आते आते सांस फूल गई, मगर वो सीधी कमरे में गई जहाँ फारिस, शोएब और पप्पू टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए थे। तो ये थी इसकी आज की दूसरी एपिसोड। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसकी अगली एपिसोड आप लोगों को कल मिलेगी। वैसे मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैं कभी कभी एक दिन में 3-4 एपिसोड्स भी दे दूँ, कुछ कह नहीं सकती। बस आप लोग अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।